بر صغیر کی 200 سال کی ایک ایسی بدقسمت تاریخ ہے کہ جس کے اندر برٹش کلونیلزم نے یہاں پہ حکمرانی کی، اور اس دور کے اندر عوام کی طرف سے متواتر سے بغاوتیں جاری تھیں۔ ان بغاوتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے برٹش حکومت نے یہ کہا کہ صرف اس سیاست کی اجازت دی جائے گی جو کہ برٹش گورنمنٹ کی اپنی آفیشیل فارملی اپرووڈ سیاست ہے، جس کے اندر برٹش گورنمنٹ کی سپورٹ اور حمایت کی جائے گی۔ اور کسی قسم کی ایسی سیاست کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ برٹش گورنمنٹ کو، برٹش امپیریلزم کو، برٹش کلونیلزم کو، اس نوآبادیاتی نظام کو ہم ختم کر دیں گے، اس کو سختی سے کچلا جاتا تھا۔ اس کی مثال آپ کو لاہور شہر میں مل سکتی ہے کہ جہاں پہ راج گرو سکھدیو اور بھگت سنگھ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بر صغیر کے اندر ہم ایک سیاسی اور معاشی انقلاب برپا کریں گے، تو ان تینوں کو موت کی سزا دی گئی۔ اور ان کے فالورز اگر کسی اعتبار سے بھی یہ نعرہ لگاتے تھے کہ انقلاب زندہ باد، تو ان پہ ہر قسم کا کنسپریسی کیس کھول دیا جاتا تھا۔ کبھی میرٹھ کنسپریسی کیس، کبھی حیدرآباد کنسپریسی کیس، کبھی کانپور کنسپریسی کیس۔ اور اس طرح ایک تواتر سے کوشش رہی کہ یہاں پہ جو عوامی سیاست ہے اور بائیں بازو کی سیاست ہے اس کو کچل دیا جائے۔ پاکستان جب بنا، آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہے تو پاکستان بننے کے تقریباً فوراً بعد ہی یہاں پر فیض احمد فیض، سجاد ظہیر، ترقی پسند انجمن ترقی پسند مصنفین، کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان اور بائیں بازو کی سیاست پر مکمل پابندی لگا دی گئی تھی۔ ڈیموکریٹک ویمنز فیڈریشن جو بہت اہم ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسی ایشن طاہرہ مظہر علی کی جو کہ بہت اہم عورتوں کی تنظیم تھی، اس کو بھی دبا دیا گیا۔ ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو بھی دبا دیا گیا، اور اس طرح اور ٹریڈ یونینز کو، پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن جو مرزا ابراہیم کی قیادت میں تھا اس کو بھی دبا دیا گیا۔ اور جنرلی یہاں پہ جمہوریت کو ہی ختم کر دیا گیا، اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ جب ایوب خان کا مارشل لاء شروع ہوا تو ایوب خان نے تو بڑی برملا طریقے سے یہ کہا کہ سیاسی پارٹیوں کے اوپر بین لگا دیا جائے گا۔ بڑے فیمس لیجسلیشنز وغیرہ انٹروڈیوس کی گئیں اس پیریڈ کے اندر، جس میں یہ کہا گیا کہ سیاسی پارٹیوں کو ہم آپریٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے۔ اور میرے خیال ہے 1500 سے زائد پولیٹیکل لیڈرز پہ جو ہے انہوں نے کیسز وغیرہ کھول دیے، اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک طرح سے دبا دینے کی کوشش کی گئی۔ اور عوام کے اندر یہ پروپیگنڈا اس وقت ہر وقت موجود تھا کہ یہ سیاسی پارٹیاں تو بڑی خطرناک ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں تو بڑی مینیپولیٹیو ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ تو آپ کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، صرف ایوب خان جو ہے وہی آپ کا فائدہ دے سکتا، اس کو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، جو بیوروکریسی ہے وہی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تو یہ ایک پورا پیریڈ گزرا جس کے خلاف بہت ہی لمبی سٹرگل چلی۔ آپ جانتے ہی ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ۔ یہاں ویسٹ پاکستان میں ایک علیحدہ سٹرگل چلی، ایسٹ پاکستان میں ایک علیحدہ سٹرگل چلی، اور اس کی کامیابی بھی ہوئی۔ ایوب خان کی حکومت گری، یحییٰ خان کی تھوڑی دیر کے لیے ڈکٹیٹرشپ آئی مگر وہ بھی نہیں چل سکی، اور پھر پاکستان کے اندر ایک مختصر پیریڈ جمہوریت کا شروع ہوا، اور اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک مختصر پیریڈ جمہوریت کا شروع ہوا، وہاں پہ خانہ جنگی کے بعد، وہاں پہ سول وار کے بعد، اور وہاں پہ ملٹری آپریشن کے بعد۔ مگر دونوں پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر یہ جو مختصر پیریڈ تھا سول رول کا اور ڈیموکریٹک رول کا، اس کو جلدی ختم کر دیا گیا، یہاں پاکستان کے اندر 1977 کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر 1975 کے اندر، اور پھر 11 سال یہاں پہ آمریت رہی، اور اس آمریت کے اندر بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ہی ٹارگٹ بنایا گیا۔ یہاں پہ جب الیکشنز ہوئے 1985 میں تو ان کو نان پارٹی الیکشن ڈکلیئر کیا گیا، اور ایک باقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا نہ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف بلکہ تمام بائیں بازو کی پارٹیوں کے خلاف۔ عوام کے اندر پروپیگنڈا کیا گیا ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے اور ایون اخبارات کے ذریعے کہ جیسے سیاسی پارٹیاں نہ صرف آپ کی دشمن ہیں بلکہ سیاستی بذات خود آپ کی دشمن ہیں۔ بلکہ الٹ یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ اگر آپ اپنا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی پرابلم حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی گلی کی سولنگ کرانا چاہتے ہیں، یا اپنی گلی کے اندر گیس لگوانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول بھجوانا چاہتے ہیں، اسپتال ٹھیک کروانا چاہتے ہیں، تو سیاست میں آپ انوالو نہ ہو، اس مسئلے کو پولیٹیسائز نہ کریں۔ اگر مسئلہ پولیٹیسائز ہو گیا تو اس کا تو مطلب ہے وہ بگڑ گیا۔ یہ نقطہ نظر عوام کا نہیں ہے، یہ نقطہ نظر پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کا رہا ہے، یہاں کے آمروں کا رہا ہے، یہاں کی ڈکٹیٹرشپس کا رہا ہے کہ مسئلہ پولیٹیسائز ہو گیا، جی پولیٹیسائز ہو گیا۔ اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ اس میں سیاسی پارٹیاں انوالو ہو گئیں، لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ بری بات ہے کہ لوگ اپنے مسائل کو پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے مسائل پولیٹیکل نہیں ہیں؟ کیا لوگوں کی جو ایکسکلوژن ہے، فار انسٹنس ایجوکیشن سے عوام کی جو ایکسکلوژن ہے، یہ کیا پولیٹیکل پرابلم نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ پیورلی ایکیڈیمک پرابلم ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے یہ پیورلی ایکیڈیمک پرابلم ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ اس کی بنیادی وجہ
وجہ یہی ہے کہ یہاں کا جو حکمران طبقہ، جو پولیٹیکل کلاس ہے، وہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی بنی ہوئی، وہ اپنے طبقے کے بچوں کو تو بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں، مگر باقی عوام کو وہ اچھی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے ریسورسز خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے ریسورسز اسپینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ایجوکیشن کا مسئلہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ ہیلتھ کیئر کا مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ عوام جو اتنی محروم ہے صحت کی سہولیات سے، یہ کوئی صرف میڈیکل پرابلم ہے یا یہ کوئی ریسورسز کا صرف پرابلم ہے؟ ریسورسز کا پرابلم بذات خود ایک پولیٹیکل پرابلم ہے، کیونکہ حکومت وقت جو ہے وہ ریسورسز عوام کی فلاح کے لیے اور عوام کی ہیلتھ کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتی۔ جتنے بھی آپ کے پاس پرابلمز ہیں در حقیقت وہ پولیٹیکل پرابلمز ہیں۔ پولیٹیکل ہوتا کیا ہے؟ پالیٹکس ہے کیا؟ پالیٹکس ہے اباؤٹ پاور کی اسٹڈی کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ جب پاور کو ہم سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں، اور امبیلنسز جو پاور کے اندر ہیں سوسائٹی کے اندر، اسی کا نتیجہ ہے کہ تمام وسائل جو ہیں، تمام ریسورسز جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی اقلیت کے پاس ہیں، اور وہی اقلیت ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یس، ایوری پرابلم از ایکچولی ویری ڈیپلی پولیٹیکل۔ ہر مسئلہ سماج کے اندر جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں ایک پولیٹیکل پرابلم ہے۔ عام اسٹریٹ کرائم کو بھی لے لیں، کیا آپ سوچیں گے کہ یہ تو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے، یہ پولیٹیکل پرابلم تو نہیں ہے؟ مگر جب آپ تھوڑا سا کمپیریٹیو پالیٹکس میں جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں بڑے بڑے ویلفیئر اسٹیٹس قائم ہیں، جہاں بڑی بڑی فلاحی ریاستیں قائم ہیں، وہاں پہ کرائم ریٹ بہت لو ہے، اور جہاں پہ بہت واسٹ انیکوالٹی ہے وہاں پہ اسٹریٹ کرائم اور وائلنٹ کرائم بہت ہائی ہے۔ جس طرح کینیڈا کے اندر بہت بڑا ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو وہاں پہ اسٹریٹ کرائم اور وائلنٹ کرائم بہت ہی کم ہے، گن کرائم بہت ہی کم ہے۔ اور امریکہ کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ انیکوالٹی اور ویلفیئر اسٹیٹ بہت کمزور ہے، وہاں پہ گن کرائم بہت ہائی ہے، اسٹریٹ کرائم بہت ہائی ہے۔ حالانکہ کینیڈینز کے پاس امریکنوں سے زیادہ پر کیپٹا ٹرمز میں ہتھیار ہیں، مگر کینیڈینز جو ہیں وہ لیس وائلنٹ ہیں، ان کے پبلک کے اندر کم وائلنس ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ بہت بڑا ہے۔ اور ویلفیئر اسٹیٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے لیفٹ ونگ پارٹیز کو، سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز کو، سوشلسٹ پارٹیز کو، بائیں بازو کی جماعتوں کو ووٹ کیا ہے۔ اور امریکہ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ہمیشہ رائٹ ونگ کی ڈومیننس رہی ہے، وہ بہت اسٹرانگلی ایک اینٹی کمیونسٹ کنٹری رہی ہے۔ اسی طرح یورپ کے اندر بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ لیفٹ کی گورنمنٹس رہی ہیں اور بڑے بڑے سوشل ڈیموکریٹک اسٹیٹس قائم ہوئے ہیں، وہاں پہ بسیط مجموعی اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور جہاں پہ انیکوالٹی زیادہ ہے وہاں بہت زیادہ ہے۔ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں، یہاں پہ تو بورژوا ڈیموکریسی کو بھی قائم نہیں ہونے دیا، پارلیمنٹری ڈیموکریسی بھی قائم نہیں ہونے دی، بائیں بازو کی سیاست کو یہاں پہ تو جان بوجھ کے دبایا گیا ہے۔ اگر کوئی لال سمبل اٹھا لے، لال جھنڈا اٹھا لے، تو ایک زمانہ وہ تھا کہ لال لٹریچر پڑھنا بھی، مارکس اور اینگلز کا لٹریچر پڑھنا بھی یہاں پہ بینڈ تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ یہاں پہ حمزہ علوی کے مضامین نہیں پڑھے جا سکتے تھے کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بڑی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی، یہ تو مارکسزم ہے، یہ تو سوشلزم ہے، یہ تو پاکستان کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے، اگرچہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے لیفٹ کے لوگ تو یہی کہتے رہتے کہ عوام کو ان کے حقوق ملیں، اور جو عوام کو حقوق نہیں دینا چاہتے تھے وہی ہمیشہ بائیں بازو کی سیاست کو بھی کچلنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو عرض یہ ہے کہ پتہ ہے آپ کو ایک ایسا پیریڈ بھی تھا کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر ریسٹورنٹس پہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، اور باقاعدہ یونیورسٹی کیمپسز وغیرہ کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش کی گئی۔ پہلے ان کو اس طرح سے ڈی پولیٹیسائز کیا گیا کہ یہاں پہ باقاعدگی سے جمعیت کو سپورٹ کیا گیا تاکہ باقی ساری لیفٹ ونگ بائیں بازو کی جو سیاست ہے جو کہ اس زمانے کی ضیاء ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھی اس کو ختم کر دیا جائے۔ این ایس ایف ہو، پی ایس ایف ہو، این ایس او ہو وغیرہ وغیرہ، یہ سب تنظیموں کو ختم کر دیا جائے، صرف اور صرف جمعیت کو ایکسکلوسیو مونوپلی دی جائے، تاکہ کیونکہ وہ پرو اسٹیٹ تھے اس زمانے میں، وہ پرو ضیاء الحق تھے۔ تو بہرحال اب جمعیت چیخیں مارے گی اس پہ نہیں جی ہم نہیں تھے، مگر حقیقت یہی ہے، آپ فیکٹس آف ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہاں کی جو پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی ہے نا، اور خاص طور پہ جو فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے تو یہ برملا فیصلے کیے ہوئے کہ ہم نے کسی قسم کی اور سیاست نہیں ہونے دینی یہاں پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ گورنمنٹ ہالز میں چلے جائیں تو گورنمنٹ ہالز کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ثقافتی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، آپ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، مگر کسی قسم کی آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ کوئی سیاسی پارٹی ڈائریکٹلی کسی بھی ہال کو بک نہیں کرا سکتی۔ اور پرائیویٹ ہالز کا بھی یہ ہے، اگر آپ علی آڈیٹوریم چلے جائیں یا کسی اور آڈیٹوریم میں چلے جائیں اور آپ کہیں کہ جی ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم یہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں سوری جی ہم پولیٹیکل فنکشنز کی اجازت ہی نہیں دیتے، ہمارا ہال جو ہے وہ پولیٹیکل فنکشنز کی اجازت ہی نہیں
نہیں دیتا. صرف لے دے کے پریس کلبز کی جگہ رہ جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو وہاں پہ تو آپ پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں بین کر سکتے. لے دے کے یہ چند ہالز رہ جاتے ہیں جو پریس کلب کے اکثر ہوتے ہیں, جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا سیمینار ہولڈ کر سکتی ہیں. ورنہ ادروائز پولیٹیکل پارٹیز جب سیمینار ہولڈ کرتی ہیں تو وہ کسی نہ کسی اور آرگنائزیشن کے نام پہ ہولڈ کرتی ہیں. نہ تو وہاں کوئی جھنڈا ہوتا ہے, نہ وہاں کوئی بینر ہوتا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا فنکشن ہے. سب یہ ریالٹی جانتے ہیں, اگرچہ وہاں پہ اس فنکشن کے اندر کوئی بھی ایسی شاید بات نہ ہو جو کہ قابل اعتراض ہو, ان دا سینس کہ مطلب اس میں کوئی قانون نہ توڑا گیا ہو, ایک پارٹی اپنا موقف پریزنٹ کر رہی ہے اپنے لوگوں کے سامنے. مگر اس مقصد کے لیے بھی پاکستان کے اندر ہالز کو بک کرنا امپاسبل ہے. اور بڑے بڑے باغوں کو اگر آپ نے بک کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو ہر قسم کی کمپلیکس NOC کی لینا پڑتی ہے اور سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ ہر ممکنہ آبسٹیکل جو ہے وہ پلیس کی جاتی ہے یہاں پہ عوامی سیاست کے خلاف. ہاں وہ جو دوسری سیاست ہے, جو روایتی سیاست ہے, وہ تو چل ہی رہی ہے, وہ بڑے بڑے جاگیرداروں کی ہے, بڑے بڑے سرمایہ داروں کی ہے. ان کو کیا پرابلم ہے, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں. They can buy their way into whatever they need to do. جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ اپنا رستہ خرید سکتے ہیں. یہی بیسک وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ساری کی ساری پالیٹکس حزب اختلاف کی سیاست اور حزب اقتدار کی سیاست جو ہے نا, یہاں ایک ہی طبقہ ڈومینیٹ کرتا ہے, کیونکہ ان کی طبقاتی ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے, آمریت ہے, ان کی طبقاتی آمریت ہے. اور یہ آمریت کس طرح قائم رہتی ہے, ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں کس طرح قائم رہتی ہے. ایک نان ڈیموکریٹک سوسائٹی میں تو سیدھی بات ہے نا, آپ ڈنڈا چلا دیں گے. مگر ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک طبقے کی آمریت کس طرح قائم رہتی, وہ اسی طرح قائم رہتی ہے کہ صرف اور صرف پیسے کی بلبوتے پہ سیاست کی جا سکے. تو صرف پیسے والے ہی سیاست کر سکیں گے. ہر چیز پہ ایک بیریئر ٹو انٹری آپ لگا دیں کہ پیسے کے بغیر یہ ممکن نہ ہو. پیسے کے بغیر آپ کی پریس ریلیز نہیں شائع ہوگی, پیسے کے بغیر آپ کو جگہ نہیں ملے گی, پیسے کے بغیر یا برائیوری کے بغیر آپ کو میدان نہیں ملے گا, پیسے یا برائیوری کے بغیر یا ان سے پرمیشن کے بغیر آپ کو کہیں پہ اجازت ہی نہیں ملے گی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی. تو اس طرح ان سپیسز کو مونوپلائز کر کے پیسے کے ذریعے اور آفیشیل پرمیشنز کے ذریعے ان سپیسز کو آکیوپائی کر کے آپ یہ ممکن بنا دیتے ہیں کہ صرف وہی لوگ سیاست کر سکیں گے جو پیسے والے لوگ ہیں, اور باقی سارے لوگ جو ہیں, جو چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ہمیشہ انتہائی چھوٹی ہی رہیں گی, وہ بڑی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ان کے سامنے اتنے زیادہ آبسٹیکلز ہیں کہ وہ اپنا کچھ فنکشن بھی کر سکیں, وہ اپنے آپ کو کہیں پہ آرگنائز کر سکیں, منظم کر سکیں. اتنے سارے آبسٹیکلز ہیں کہ آخرکار وہ تھک ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو ہو ہی نہیں رہا, ممکن ہی نہیں ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ یہ فلانی پارٹی تو اتنی چھوٹی ہے, وہ فلانی پارٹی اتنی چھوٹی ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کوستے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں یار ساری مین سٹریم پارٹیز کے اندر جاگیردار گھسے ہوئے ہیں, ساری مین سٹریم پارٹیز کے اندر کرپٹ قسم کے لوگ گھسے ہوئے ہیں, اچھے لوگ کیوں نہیں آتے. بھیا آپ خود ہی نہیں ان کو آنے کی مہلت دیتے, اجازت دیتے, آپ خود ہی ان کو سپورٹ نہیں کرتے. پھر ایک بورژوازی کے اندر, سرمایہ دار طبقے کے اندر, ایلیٹ کلاس کے اندر ایک بہت بڑا ایتھک بن چکا ہے. ایتھک یہ ہے کہ جیسے سیاست تو کوئی گندا جوتا ہے, گندے کپڑے ہیں, اس کو تو اتار کے رکھو. جو بندہ غیر سیاسی ہے اس کو کہتے ہیں تھمز اپ, یہ تو بڑا غیر جانبدار آدمی ہے, یار یہ تو پولیٹیکل ہے ہی نہیں. ایک زمانہ تھا 1960s اور 70s میں کہ جب اگر کوئی انسان غیر پولیٹیکل ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یار یہ تو اویئر ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اف یو ور ناٹ پارٹ آف اور انگیجڈ پالیٹکس, تو لوگ کہتے تھے کہ یار اس کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, ہی از ناٹ ایون کنسرنڈ, ہی از ناٹ انگیجڈ. جو بندہ پولیٹیکلی انوالوڈ ہوتا تھا اس کے بارے میں کہتا تھا یار یہ اچھا آدمی ہے, ہی کیئرز اباؤٹ دا ورلڈ, اس کو پتہ ہے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اس کے بارے میں پرواہ کرتا ہے, اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یعنی کہ وہ انگیجڈ ہے, انوالوڈ ہے, وہ اپنے ملک کی خاطر سوچ رہا ہے اور کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس پیریڈ کے اندر ایتھوس بالکل الٹا تھا. ایتھوس یہی تھا کہ جو انگیج اور انوالوڈ لوگ ہوتے تھے وہ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے تھے. سوشل موومنٹس کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ سوشل موومنٹس تو یار معمولی سی چیز ہے, اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اقتدار اور پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہو, اور اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے. بڑی لاجیکل اور منطقی سی بات ہے, بڑی آبویس سی بات ہے, مگر اس آبویس سی بات کو الٹانے پہ جتنے ریسورسز پاکستانی سوسائٹی میں لگیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو بہرحال ایک فاسٹین قسم کا باگین کیا گیا نا, بیوروکریسی نے ایک طرح سے یہ کہا کہ اگر تم نے مسئلہ حل اپنا کرانا ہے تو یو ہیو ٹو بی ان آور گڈ بکس. ہماری گڈ بکس میں ہونے کے لیے تم کسی سیاست میں انوالو نہیں ہوگے. اگر تم سیاست میں انوالو نہیں ہوگے تو پھر تمہیں ہال بھی مل جائے گا, پھر تمہیں میری کارپوریٹ اسپانسرشپ بھی مل جائے گی, پھر میں تمہیں اپنے پلیٹ فارم پہ دعوت بھی دوں گا, میں تمہیں اپنے میڈیا چینل پہ بھی دعوت دوں گا وغیرہ وغیرہ. اگر تم کسی پالیٹکس میں انوالوڈ ہو, ریڈیکل لیفٹ ونگ پالیٹکس میں انوالوڈ ہو, تو پھر تو تم ایک گندی جوتی کی طرح ہو کہ تمہیں تو دور رکھنا چاہیے. اور یہ آئیڈیا جو ہے نا یہ آبویسلی ایکیڈیمیا کے اندر بھی, اسٹوڈنٹس کے اندر, پروفیسرز نے بھی پھیلایا ہے. ایکیڈیمکس بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پولیٹیکلی نان پارٹیزن ہیں, حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی پروفیسر پولیٹیکلی نان پارٹیزن نہیں ہوتا, کیونکہ
آدمی جو کہ سوسائٹی پہ غور کرتا ہے اور سوسائٹی کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن نکالتا ہے کہ یار میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے، ووٹ کو عزت دو، یا روٹی کپڑا مکان کرو، یا سوشلسٹ انقلاب کرو، کوئی نہ کوئی اس کا نقطہ نظر ضرور ہوتا ہے. مگر ایز این ایکیڈیمک وہ پریٹینڈ کرتا ہے، اس کی پریٹینس ہوتی ہے کہ وہ میں تو پولیٹیکلی نان پارٹیزن ہوں، میں تو صرف آپ کو آبجیکٹیو فیکٹس دے رہا ہوں. حالانکہ نن آف دیم آر پولیٹیکلی نان پارٹیزن، بیکاز پولیٹیکلی نان پارٹیزن کوئی بندہ جو کہ پالیٹکس پہ غور کرتا ہے وہ رہ نہیں سکتا. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو مختلف ایشوز ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ کہیں نہ کہیں ان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ اپنے آپ کو اس سوچ کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس موقف کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. آپ وہاں پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ان بڑے بڑے کویشچنس پہ کوئی پوزیشن ہی نہ لیں. اور اگر آپ پوزیشن لے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کہیں نہ کہیں سلاٹ ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتے ہیں. اوہ سلاٹ ہو جاتے ہیں، فٹ ہو جاتے ہیں، نہیں تیمور تم تو مجھے لیبل کر رہے ہو، ڈونٹ لیبل می. یہ پوسٹ ماڈرنسٹ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی لیبل نہ کیا جائے، ہم تو ہر جگہ گھوم رہے ہیں، ہر جگہ پھر رہے ہیں، ہم تو ٹوٹلی غیر جانبدار ہیں. کوئی بھی نہیں ہو سکتا غیر جانبدار. ایک ایسے سماج کے اندر جہاں پہ اتنی زیادہ جانبداری ہو کہ ایک کلاس ہو لوگوں کی جو کہ اتنی امیر ہے کہ تمام وسائل ان کے کنٹرول میں ہیں تقریباً، اور باقی تمام عوام جو ہے وہ رل رہی ہے، میڈیسنز خرید رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عام روٹی کپڑا مکان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں کیسے آپ نان پارٹیزن رہ سکتے ہیں؟ یو کانٹ بی نان پارٹیزن ان سچ اے پارٹیزن سوسائٹی. حقیقت تو یہی ہے. خیر اینی وے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنی ڈیکیڈز کے اوپر، بلکہ میں تو کہوں گا ایک سینچری کے اوپر، جو سینچری سے چل رہا ہے یہ معاملہ، کہ جس طرح سے عوام کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور لوگوں کو جو ہے پالیٹکس سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں یہ ایک ایتھوس بنا دیا گیا ہے جس میں لوگوں کو یہ پڑھایا گیا، سمجھایا گیا ہے کہ سیاسی پارٹیوں سے دور ہو، سیاسی پارٹیاں بڑی خطرناک ہیں، سیاسی پارٹیاں آپ کو کیش کرا لیں گی، سیاسی پارٹیاں آپ کی اسٹرگل کو کیش کرا لیں گی. مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ سیاسی پارٹیاں آپ کی اسٹرگل کو کیش کیسے کریں گی، کیونکہ کیش سیاسی پارٹیوں کو تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے. کوئی ڈونر ایجنسی جو ہے پولیٹیکل پارٹی کو پیسے نہیں دے سکتی. ان کے کانسٹیٹیوشنز میں لکھا ہوتا ہے ڈونر ایجنسیز کے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو نہیں پیسے دے سکتے، آپ نان پولیٹیکل، یعنی کہ آپ کسی ایسی تنظیم کو دے سکتے ہیں پیسے جو کہ پالیٹکس میں انوالو نہ ہو، جو کہ پولیٹیکل پارٹی نہ ہو. دنیا کے ڈونرز کے بارے میں یہ ویل نون ہے. آپ چاہے USAID کی بات کریں یا ڈیفڈ کی بات کریں یا آپ سیڈا کی بات کریں یا کسی بھی دنیا جہان کے ڈونر کی بات کریں تو وہ کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پیسے نہیں دے سکتے. ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوتا ہے. تو کیسے کیش کرائے گی پولیٹیکل پارٹی آپ کی اسٹرگل کو؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گی کہ چلو یار وہ اپنی تصویر لگا دیں گے، کئی میڈیا کے اندر بیان دے دیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس موقف پہ آپ کے ساتھ کھڑی، یا مزدور کسان پارٹی بھی اس موقف پہ آپ کے ساتھ کھڑی. ادروائز دیر از نو money that somebody can receive out of participating in a given struggle. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہے ان لوگوں کے لیے جو سول سوسائٹی میں ہیں، جو NGOs وغیرہ بناتے ہیں. مگر NGOs پہ بہرحال یہ الزام کبھی کبھار لگتا بھی ہے، مگر اس شدت سے نہیں لگتا جتنا پولیٹیکل پارٹی سے لگتا ہے. حالانکہ معاملات بالکل الٹ ہیں کہ NGOs ایکچولی اسٹرگلز میں جا کر سولیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس اسٹرگل کے اندر موجود ہیں، یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے، لہٰذا ہمیں پیسے دیے جائیں. مگر پولیٹیکل پارٹی اگر یہ کہے کہ ہم اس اسٹرگل کے اندر موجود ہیں اور کسی ڈونر کے پاس جا اور کہے کہ ہمیں اس کے لیے پیسے دو، تو ان کو 1 ٹکا بھی نہیں ملے گا. اور پاکستان کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت بڑے لیول پہ چیریٹی ہوتی ہے. آپ کو پتہ نا بہت بڑے لیول پہ چیریٹی ہے. TCF سکولز ہیں اور عیدی فاؤنڈیشن اور عید وغیرہ کے ارد گرد اور رمضان کے ارد گرد اتنے بڑے پیمانے پہ چیریٹی ہوتی ہے کہ شاید ہی کسی ملک کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر چیریٹی ہو. مگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی دمڑی نہیں دیتا. کوئی نہیں پیسے پولیٹیکل پارٹیز کو دیتے. یہ کلچر ہی ختم ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو پیسے دیے جائیں. پیسے دیے جاتے ہیں، اچھا یار ایک فلاحی تنظیم ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، سہارا ٹرسٹ ہے، یا یہ ہیلتھ کیئر کا ٹرسٹ ہے یا ایجوکیشن کا ٹرسٹ ہے، ان کو پیسے ضرور دے دیے جائیں گے. آٹا چینی بھی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے گی. مگر پولیٹیکل پارٹیز کو لوگ پیسے نہیں دیتے. تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو اگر لوگ پیسے نہیں دیتے تو پھر پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز کیسے فنکشن کرتی ہیں؟ آفٹر آل پولیٹیکل پارٹیز بھی بڑے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے بڑے فنکشنز کرتے ہیں. اور تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ صرف ایسے کرتے ہیں، وہ اپنے عام لوگوں سے چندہ نہیں لیتے. نہ پیپلز پارٹی لیتی ہے، نہ مسلم لیگ لیتی، کوئی بھی نہیں لیتا. ایون جماعت اسلامی وغیرہ اب بالکل اس چیز میں فلاپ ہو چکے ہیں. 70s میں سب لیتے تھے، 60s میں سب لیتے تھے، 80s میں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ لیتے تھے، لوگ دیتے تھے. مگر 90s میں آ کے یہ سارا ٹریڈیشن ختم ہو گیا، جب سے NGOs بھی قائم ہوئے اور جب سے پولیٹیکل کلچر ہی پورا چینج ہوا. اب پولیٹیکل کلچر یہ ہے کہ جو بڑا جاگیردار ہے اس کے پاس پیسے ہیں خرچ کرنے کے لیے، یا
بڑا سرمایہ دار ہے, اس کے پاس پیسے خرچ کرنے کے لیے, وہ پیسے دے گا اپنی پولیٹیکل پارٹی کو, 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 کروڑ, جو جتنا بھی اس نے دینا ہے کہ اتنا بڑا فنکشن ارینج کرو. پھر اس کے پیسے کی بنیاد پہ دیگیں بھی پکیں گی, لائٹیں بھی لگیں گی, اسپیکر بھی لگیں گے, جلسہ گاہ سجایا جائے گا, ٹرانسپورٹ وغیرہ ارینج ہوگا, اور یہ سارا سلسلہ ہوگا. اس طرح وہ ساری سیاست اب پیسے والوں کی سیاست ہی بن چکی ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے سیاست کریں, کیونکہ سیاسی ورکر بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ 2-4 کروڑ روپیہ خرچ کرے گا تو ہم کو فنکشن کریں گے, ہم کو آگے بڑھیں گے. سیاسی ورکر بھی یہی اب ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ خرچ کرے گا تو ہم جو ہے وہ اپنا کام جو ہے آگے کریں گے. مطلب ایک پوری کلچرل ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے. اور سیاسی لیڈر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پیسہ خرچ کروں گا, مگر میں اپنی محنت کا پیسہ تو پھر نہیں نا خرچ کروں گا, میں وہ پیسہ خرچ کروں گا جو میں اسی جوڑ توڑ کی سیاست سے کماؤں گا. جو ایک طرف وہ جوڑ توڑ کی سیاست سے کماتے ہیں, جوڑ توڑ کی سیاست سے میری مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل فیورز کر دیے, وہاں سے پیسے لے لیے, کسی کا کام کرا دیا, پیسے لے لیے, وہ پیسے انہوں نے اپنی سیاست میں ڈالے, اسی سے انہوں نے اپنی سیاست کی. یہ سائیکل ہے ایکچوئل کرپشن کا یہاں پہ, کہ جو ہم نے جس قسم کی سیاست ہم نے انٹروڈیوس کروا دی ہے سماج کے اندر, جس کے اندر یہ بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ پیسے خرچتے ہیں, وہ بڑے بڑے لیڈرز پہ پیسے وہی خرچتے ہیں جو حرام کے پیسے, جس کو آپ عام طور پہ حرام کے پیسے کہتے ہیں کہ کرپشن کا پیسہ ہے. اور اگر آپ پولیٹیکل لیڈر سے کبھی کھل کے یہ بات کریں تو وہ بڑا برملا یہ کہتے ہیں یار دیکھو کتنے کروڑ روپیہ میں نے اپنی الیکشن کیمپین میں لگایا, میں نے واپس نہیں بنانا, میں اسی طرح بناؤں گا, میں اب اپنی فیکٹری سے تو نہیں واپس بناؤں گا, میں اس طرح سے بناؤں گا پولیٹیکل فیورز وغیرہ کر کے اور یہ سارا کام کر کے. یعنی ہم نے پوری سٹرکچر آف پالیٹکس ہی چینج کر دی. اب آپ چوٹی پہ ایک بندہ بٹھا دیں جو کہے کہ جی میں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی, مگر پیچھے جو الیکٹیبلز سارے بیٹھے ہیں نا, اس کے نیچے جو الیکٹیبل سو کالڈ بیٹھے ہیں, وہاں پہ ساری کی ساری گراس روٹ سیاست اسی طرح چل رہی ہے. اسی لیے وہ الیکٹیبلز بھی ہیں, کیونکہ وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بیوروکریسی سے اور پولیس سے اور مختلف عہدیدار لوگوں سے جو ہے نا اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اس لیے وہ آپ کا کام بھی کرا سکتے ہیں. اور وہ آپ کا کام کراتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ایک قسم کا بارگین کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار اتنے پیسے ہم ان کو فلانے کو دیں گے تو وہ ہمارا کام بھی کر دیں گے. تو یہ پورا ایک پولیٹیکل کلچر بن چکا ہے. اور اس پولیٹیکل کلچر سے ظاہری بات ہے کہ ساری اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا ان کو اسی زد میں دیکھا جاتا ہے. عوام بھی کہتی ہے وہ یار یہ تو ان کا تو مسئلہ ہی ہے, ان کو پیسے کھلاؤ گے تو یہ آپ کا کام کریں گے, پیسے نہیں کھلاؤ گے تو کام نہیں کریں گے. مطلب لوگوں کی مینٹیلٹی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں یہ بن چکی ہے جو مین سٹریم پارٹیز کے بارے میں. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ساری پولیٹیکل پارٹی سے دور رہنا چاہتے ہیں, ہم تو پالیٹکس میں انوالو ہی نہیں ہونا چاہتے, پالیٹکس تو بڑی بری چیز ہے, مگر ہم اپنا ایشو لے کے آگے بڑھیں گے. اچھا ایشو لے کے تو آپ آگے بڑھیں گے, مگر پھر آپ یہ کہتے ہیں, ایک طرف سے لوگ ایشو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی ہمارا یہ ہم بھٹا مزدور ہیں, ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہم انجمن مظاہرین ہیں, ہمارا وہ مسئلہ ہے, ہماری خواتین کی تحریک ہے, ہمارے خواتین کے حقوق, کشمیر میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے, ہم مظلوم قوموں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, طلباء کا یہ پرابلم ہے وغیرہ وغیرہ. سماج کے اندر کتنے سارے پرابلمس, ابھی لیڈی ہیلتھ ورکرز نکلی ہوئی ہیں, پھر ینگ ڈاکٹرز نکلے ہوئے ہیں, ہر طرف لوگ نکلے رہتے ہیں. اور میں تو 20-25 سالوں سے گراس روٹ سیاست کر رہا ہوں, پالیٹکس کر رہا ہوں اور ایکٹیویزم کر رہا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں اور مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے تو 20-25 سالوں کی پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ ہر طرف لوگ نکلتے ہیں اور بڑی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں, کہیں 10,000, کہیں 5,000, کہیں 20,000, کہیں 25,000, کہیں 2,000, کہیں 200, ہر طرف سے مگر لوگ نکلتے ہیں اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے. اور جتنی سٹرگلز میں انوالو رہا ہوں پچھلے 20-25 سال میں, آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہر تنظیم جو ہے, ہر جو گروپ ہے, کمیونٹی ہے, وہ کہتی ہے ہمارا مسئلہ ہے, مگر وہی کہتی ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم نے ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن بنا لی مگر ہم پولیٹیکل نہیں ہیں, ہم کسی پارٹی سے نہیں جڑنا چاہتے, نہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے اسٹرگل کریں گے, نہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. مظاہرین بھی یہی کہیں گے, اسٹوڈنٹس بھی وہ کہیں گے, ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے. لہٰذا ہر بندہ جو اپنی اسٹرگل کو علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے کونے میں کری جا رہا ہے. کسی کے پاس 2,000 لوگ ہیں تو کسی کے پاس 20,000 لوگ ہیں, مگر فرق نہیں پڑتا نا, 2,000, 3,000, 20,000, 25,000 لوگوں سے 50,000 لوگوں سے بھی فرق نہیں پڑتا. فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ ریاست بہت طاقتور ادارہ ہوتی ہے, اور آپ کے پاس 10, 20, 40,000 لوگ ہوں بھی اگر, تو آپ کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرا سکیں. آپ کو اس سے بہت بڑھ کے قوت چاہیے ہوگی. ماہی گیر بھی آج کل آپ کے سامنے ہی ہیں, وہ بھی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. آپ کو بہت بڑی, آپ کو لاکھوں کے اندر, کروڑوں کے اندر لوگ چاہیے ہوتے ہیں پولیٹیکل پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں ایجوکیشن پالیسی تبدیل ہو, آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی عوام کے اوپر ایکسپینڈیچرز خرچ کیے جائیں تاکہ عوام کی ایجوکیشن عام ممکن ہو, تو اس کے لیے آپ کو پوری پالیسی چینج کرنی پڑے گی نا, کہ کہاں پہ خرچے کیے جا رہے ہیں, کہاں پہ خرچے نہیں کیے جا رہے. اس کے لیے آپ کو اقتدار چاہیے, کم سے کم آپ کو کوئی سیاسی
پاور چاہیے. اب سیاسی پاور آپ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ ریلائنٹ ہے کن لوگوں پہ؟ آپ انحصار کرتے ہیں انہی لوگوں پہ جن لوگوں نے وہ پالیسیاں بنائی جن کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں. امیجن دیٹ. اتنی آئرنی ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں. جن لوگوں نے وہ پالیسی بنائی ہے انہی پہ آپ کا انحصار ہے. ان میں سے جو لوگ اس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے آپ قریب آ جاتے ہیں, ان سے آپ منت سماجت کرتے ہیں کہ پلیز یہ پالیسی چینج کر دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہمیں ووٹ کر دیں تو ہم جائیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے چینج کر دیں, حالانکہ پچھلے دور کے اندر انہوں نے وہی پالیسی بنائی ہوتی جس سے آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں. I mean this is the everybody knows this. سب یہ بات جانتے بھی ہیں مگر پھر بھی امید کے ساتھ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نہیں اس دفعہ یہ ٹھیک کر دیں گے, پچھلی دفعہ انہوں نے غلط کیا تھا. وہ ہوتا ہی کبھی نہیں ہے اور اس سائیکل اس طرح چلتا رہتا ہے. تو اور کوئی آلٹرنیٹیو پالیٹکس جو ہے عوام خود جو ہے نا اس وقت آلٹرنیٹیو پالیٹکس کے لیے تیار نہیں ہے. عوام خود جو ہے نا انہی جاگیرداروں اور انہی سرمایہ داروں کے پیچھے بھاگتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے کہ عوام خود ایک سیاسی پارٹی بن سکتی ہے. محنت کش خود اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی کے اندر آرگنائز کر کے ایک بہت بڑی قوت بن سکتے ہیں. اس چیز کی کانشیسنس جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو چند لوگ لے کر آتے بھی ہیں تو ان کو مذاق کر کے نا, مذاق سمجھ کے جو ہے نا رد کر دیا جاتا ہے اور ٹانگا پارٹی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اس پارٹیوں کا ٹانگا پارٹی ہونا جو ہے نا آپ کی کمزوری ہے. آپ کی کمزوری اسی لیے کیونکہ آپ کے مسئلے اسی لیے حل نہیں ہو رہے کیونکہ اگر جس دن آپ لوگ جو ہے نا ان ٹانگا پارٹیوں کو مین سٹریم پارٹیاں بنا دیں گے اس دن آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈیسٹنی کس طرح سے چینج ہوگی. جتنا آپ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہ یہی ہمارا مسئلہ حل کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے ہی مسئلہ پیدا کیا تھا آپ کے لیے, اتنا ہی آپ اپنے آپ کو اس دلدل کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں. یہ ایک ایسے فرد کی طرح ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دلدل میں پیر میں چلاؤں گا تو میں باہر نکل آؤں گا. جتنا وہ پیر چلاتا ہے اتنا وہ اس دلدل کے اندر گھستا چلا جاتا ہے باہر نکلنے کے بجائے. اور جو سلوشن ہے اس رسی کو وہ پکڑ ہی نہیں رہا, اس چیز کو وہ تھام ہی نہیں رہا کہ سلوشن کیا ہے. کہ ایک نئی قسم کی پالیٹکس کی ضرورت ہے جو کہ ترقی پسند ہو, پروگریسو ہو, پرو پیپل ہو, عوامی ہو اور عوام کے مسائل کو حل کرے. اور یہ ممکن تبھی ہے جب عوام کے مسائل کو آپ جوڑیں گے. آپ کو جوڑنا پڑے گا, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ مزارین کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک ماہی گیروں کے مسائل نہیں حل ہوتے. ماہی گیروں کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب طلباء کے نہیں ہوتے. طلباء کے مسائل اس وقت حل نہیں ہو سکتے جب عوام کے ہیلتھ کیئر کے مسائل نہیں حل ہو سکتے. اور ان تمام مسائل کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ تو دین یو آر اے پولیٹیکل پارٹی. آپ ایک سیاسی پارٹی بن جاتے ہیں کیونکہ آپ ایک بیسک پولیٹیکل پالیسی کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, نہ کہ صرف ایک معاشی تبدیلی کی. آپ کہتے ہیں کہ صرف اتنی چھوٹی سی چیز کو نہیں میں تبدیل کر رہا, میں ان پالیسیز کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں جس کے نتیجے میں یہ سارے مسائل پیدا ہوئے, بلکہ اس اقتدار کو ہی, ان لوگوں کے اختیار کو ہی میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں جن لوگوں کے نتیجے میں یہ مسئلے پیدا ہوئے. تو پھر ایکچوئل اور ریئل چینج آتا ہے. تو بہرحال ہمارے ساتھ تو اب یہ کئی دفعہ مطلب درجنوں بھی نہیں کہنا چاہیے, سینکڑوں دفعہ یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہم جب لوگوں کو اپنی سیاست متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے سیاسی شناخت متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی سیاسی پہچان متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں, تو لوگ جو ہے نا الرجک ریئیکشن شو کرتے ہیں کہ وہ نہیں یہ کیا, نہیں ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں. اور بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا. نہیں آپ تو ہمارے مسئلے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, ہمارا مسئلہ تو پولیٹیکل نہیں. کمال یہ مطلب جب میں یہ سٹیٹمنٹ سنتا ہوں نا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ عام لوگ بھی کس طرح سے آمروں کا اور یہاں کے سول ملٹری بیوروکریٹس کا نیریٹو جو ہے انہوں نے قبول کر لیا کہ ہمارا مسئلہ پولیٹیکل نہیں. آپ کا مسئلہ اگر پولیٹیکل نہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ پولیٹیکل مسئلے ہوتے کیا ہیں. یہ اصل مسئلے یہی تو مسئلے پولیٹیکل ہیں, جو امبیلنس آف پاور ہے سوسائٹی کے اندر, یہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے. اور جتنے آپ کے پرابلمز ہیں ہیلتھ کیئر کے, ایجوکیشن کے, پاورٹی کے, جابز کے, وسائل کے, یہ سارے پرابلمز امبیلنس آف پاور کے نتیجے میں, یہ سارے پرابلمز در حقیقت اس سیاست کے نتیجے میں جس سیاست میں ایک طبقے نے مکمل طور پہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں سائڈز کو کیپچر کر لیا. ہاں میرا اشارہ ایک طرف وہ پی ٹی آئی ہے, دوسری طرف پی ڈی ایم ہے, مگر ان کی بنیادی سیاست میں اگر آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے, مطلب عوام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ بنیادی تبدیلی جس کی ضرورت ہے لوگوں کو, تو پی ٹی آئی والے درست نہیں کہتے کہ یہ سب پہلے اقتدار میں رہ چکے ہیں اور حالات ویسے ہی کے ویسے ہی تھے. اور پی ڈی ایم والے درست نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی والوں نے کون سا تیر مار لیا ہے, آج بھی حالات ویسے ہی ہیں بلکہ پہلے سے بھی بدتر ہو چکے. دونوں ایک طرح سے درست کہہ رہے ہیں کیونکہ دونوں ہی درست ہیں اور دونوں ہی غلط ہیں. دونوں درست اور غلط اس لیے ہیں
کیونکہ در حقیقت دونوں کی سیاست میں کوئی بہت فرق نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. ہاں ایک دوسرے کو گالی گلوچ بہت نکال رہے ہیں وہ، مگر کوئی بہت بنیادی فرق نہیں ہے اس کی. اور اس چیز کا آپ اندازہ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو منسٹرز ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے منسٹرز بھی وہی تھے جو مشرف کی کابینہ کے لوگ تھے، مشرف کی کابینہ کے لوگ وہی تھے جو پیپلز پارٹی کی کابینہ کے لوگ تھے، اور تقریباً کم و بیش وہی اسی پالیسی کے لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این میں بھی ہوتے ہیں. کوئی خاص بنیادی فرق نہیں. میں آپ کو آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب قوموں کو یہ معلوم ہوتا ہے نا، جب سوسائٹیز کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے ہسٹری میں اس وقت، تو وہ سارے یکجا ہو جاتے ہیں اور اس چیز کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. جس طرح 1920 سے لے کے 1947 تک یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی پبلک میں اور عوام میں کہ آزادی حاصل کرنا ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. اس وقت تاریخ میں ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں برٹش گورنمنٹ سے آزادی حاصل کرنی. تو اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ کتنے سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جدوجہد کی اور برٹش امپیریلزم کو، برٹش کولونیلزم کو ریورس بھی کیا. ریورس کرنے کے بعد اب 70 سال ہو گئے، سیاسی اعتبار سے ہم آزاد ہو گئے، ہم اپنے آپ کو ایک آزاد ملک کہہ سکتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ برٹش کی یہاں پہ حکومت ہے آج، سیاسی حکومت تو ہماری اپنی ہے، ہم ہی اس کو ووٹ ڈالتے ہیں، یا کبھی کبھار نہیں ووٹ ڈالتے تو فوجی آ جاتے ہیں، جو بھی ہے، مگر پاکستانیوں کی حکومت ہے. مگر تاریخ میں اس وقت جو سب سے بڑا ہسٹورک مشن ہے پورے پاکستان کے لیے نہیں، پورے بر صغیر کے لیے نہیں، پوری تھرڈ ورلڈ کے لیے، وہ یہ ہے کہ پوری تھرڈ ورلڈ نے ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیں، کینیا، نائجیریا کو دیکھ لیں، آپ ساؤتھ امریکن کنٹریز کو، برازیل کو دیکھ لیں، آپ اس وقت بولیویا میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، جس طرف بھی آپ دیکھیں تو بیسک ہسٹوریکل کویسچن یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ نے کلونیل سسٹم سے نجات، سیاسی نجات حاصل کر لی، مگر تھرڈ ورلڈ نے ایک معاشی اعتبار سے نجات حاصل نہیں کی. جو 200 سالوں پر مشتمل جس طرح سے برٹش گورنمنٹ نے اور امپیریلزم نے، کلونیلزم نے ہمارا اکنامک سسٹم ڈیولپ کیا تھا، ہمارا کلاس سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کیا تھا، ہو بہو اسی سسٹم پر ہم آج بھی چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی بنیاد پہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہے، اور انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی بنیاد پہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہے. ہماری تمام لیگل سسٹم جو ہے وہی کلونیل لیگل سسٹم میں چند تبدیلیوں کے ساتھ ہے. ہمارا تمام پولیٹیکل سسٹم بھی وہی ہے، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ ہمارا تمام اکنامک سسٹم اسی چیز پر چلتا ہے کہ ہم بیسکلی را مٹیریل پرووائڈر ہیں، یا ہم لیبر پاور پرووائڈر ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لیے. یہ دو چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں، یا ہم کاٹن بیچتے ہیں یا ایگریکلچر کموڈیٹیز ان کو بیچیں گے تو کوئی زر مبادلہ آئے گا جس سے کہ ہم تیل خریدیں گے اور اپنے ہتھیار خریدیں گے اور مختلف چیزیں خریدیں گے تو ہماری معیشت چلے گی. جب ہم اتنی چیزیں نہیں ان کو بیچ سکتے، کیونکہ ہماری اکانومی ہمیشہ ان کی اکانومی کے مقابلے میں پیچھے اور پیچھے جاتی جا رہی ہے، وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں. تو جب ہم ان کو اتنی چیزیں نہیں بیچ سکتے کہ ہم فورن ایکسچینج کما لیں، تو پھر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ان سے ہم قرضہ لیں. جب ہم ان سے قرضہ لیتے ہیں تو اس قرضے کی شرطیں ہوتی ہیں. شرطیں کیا ہوتی ہیں کہ یہ سبسڈیز ختم کرو، یہ ڈیفیسٹس ختم کرو. وہ سبسڈیز ڈیفیسٹس ختم ہوتے ہیں تو مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، مہنگائی شروع ہوتی ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. مگر ان کو حل نہیں پتہ. حل وہ سمجھتے ہیں یہ کہ کرپشن ختم کر دو مسئلہ حل ہو جائے گا. حل وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ مسئلے کی جڑ تو آپ پہنچے نہیں. مسئلے کی جڑ تو اسٹرکچرل ہے. جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے پچھلے 200-250 سالوں کی تاریخ پر، آپ کی معیشت کا جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے وہ ایک نیو کلونیل ڈھانچہ ہے، وہ جدید نو آبادیاتی نظام کا ڈھانچہ ہے. وہ ایسا ڈھانچہ ہے کہ جس کے اندر آپ کی معیشت جو ہے وہ ویسٹرن اکانومیز کے ساتھ نہ صرف جڑی ہوئی، ان کے ماتحت ہے. آپ معاشی طور پہ آزاد ہیں ہی نہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کبھی کبھار اس المیہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار سیاسی اعتبار سے تو ہم آزاد ہیں، مگر سیاسی اعتبار سے ہم اپنا فیصلہ بھی نہیں کر پاتے. کیوں نہیں فیصلہ کر پاتے؟ کیونکہ ہم مقروض ہیں. مقروض کیوں ہیں آپ؟ مقروض اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ غیر ذمہ دار ہیں. مقروض آپ اس لیے ہیں کیونکہ 200-250 سالوں کی بنیاد پر آپ کی پوری معیشت کا ڈھانچہ اس طرح سے بنایا گیا کہ آپ بنیادی طور پہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے معاشی طور پہ ماتحت ہیں. ان کے معاشی آپ غلام ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی تھے. سیاسی طور پہ انہوں نے آپ کو پہلے غلام بنایا تاکہ آپ کو معاشی طور پہ وہ غلام بنا سکیں. سیاسی طور پہ اب محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے ہم آزاد ہیں، مگر معاشی طور پہ ہم بالکل ان کی جکڑے میں، بری طرح سے جکڑے میں. اور اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو پوری پولیٹیکل اکانومی اور اس کا ڈھانچہ چینج کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ اس حکمران طبقے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اب اسی حکمران طبقے کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ہے ہمارا نیو کلونیل سسٹم ٹھیک کریں گے. بھئی ان کو تو نیو کلونیل سسٹم سے فائدہ ہے، وہ تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے یہی قرضے وغیرہ لے کے اسی سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. وہ اس سسٹم سے کبھی باہر نہیں نکلیں گے اور وہ باہر نکلنا بھی نہیں چاہتے. مسئلہ تو آپ کی پولیٹیکل کانشیسنس کا ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آج کا جو تاریخی فریضہ ہے
پاکستان کے لوگوں کا نہیں، پوری تیسری دنیا کے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نیو کلونیل سسٹم سے نکالنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو معاشی غلامی سے نکالنا ہے، اور معاشی غلامی سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل سٹرگل کرنی پڑے گی، اور پولیٹیکل سٹرگل کے لیے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو ٹھڈا مار کے پاسے کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو جس طرح مسجد میں جانے سے پہلے آپ گندی جوتی اتارتے ہیں، تو آپ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی، کیونکہ آپ نے ان سب ساری آلٹرنیٹیو پالیٹکس کو رد کر دیا ہے، اور ان کے بارے میں ہر قسم کی آپ نے جو ہے نا اپنے ذہن کے اندر الٹ پھلٹ بات جو ہے وہ قبول کر لی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے سنی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیسے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، آپ سب کو کیش کرا رہے ہیں، مینیپولیٹ کر رہے ہیں، یہ ٹیپ آپ کے ذہن میں کیونکہ چل پڑی ہے، تو اب آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں سوائے اس کے کہ آپ جو ہیں انہی لوگوں کے پاس جائیں جن لوگوں کی پالیسیز کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے اندر اتنا شدید غم ہے۔ تو مبارک ہو آپ کو، آپ اس دلدل کے اندر دھسے ہوئے ہیں اور مزید اپنے آپ کو دھسانا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنا کام جاری رکھیں گے، ہم تو وہ پیغام جس کو کہتے ہیں نا آپ کے دروازے پہ دستک دیتے رہیں گے، ہم ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے کہ یہی رستہ ہے عوام کی۔ اگر بہتری آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک پرو پیپل پالیٹکس چاہیے، ایک عوامی سیاست چاہیے، ایک پروگریسو سیاست چاہیے، ایک ایسی سیاست چاہیے جو لوگوں کے مسائل حل کر سکے، اور جو خاص طور پہ جو پاور کا امبیلنس ہے رچ اور پور کے درمیان، امیر اور غریب کے درمیان، پاورفل اور پاورلیس کے درمیان، جن کے پاس آواز ہے اور جو بے آواز ہیں، ان لوگوں کے درمیان جو امبیلنس ہے، اس کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ پورے کا پورا نیو کلونیل سسٹم اس چیز پر بنیاد رکھتا ہے، یہ پورا نیو کلونیل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور جب تک آپ ان جھوٹے وعدوں سے جو ہے متاثر ہوتے رہیں گے کہ اصل مسئلہ تو کرپشن ہے، اصل مسئلہ تو یہ کہ مجھے لے آؤ میں سرمایہ کاری کر دوں گا، ووٹ کو عزت دے دو یا بوٹ کو عزت دے دو یا فوج کو لے آؤ تو وہ مسئلے حل کر دے گی، وہ بڑی ایفیشینٹ ہے، تو یہ تو پھر ہم نے ایک دفعہ کیا، یہ ہم نے 70 سالوں سے ہی ہم کری جا رہے ہیں، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے۔ تو میری آپ سے آخر میں التجا یہ ہے کہ میں نے اگر ترقی پسند سیاست اپنائی ہے، میں یہ لال کپڑے پہن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کتنے سالوں سے آپ کے سامنے لال بینڈ گیت گاتا رہتا ہوں، اور آپ کو سیاسی لیکچرز اور فلسفی کے لیکچرز یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس میں سے کیا مل سکتا ہے؟ مجھے اس میں سے شہرت اگر میں نے کمانی ہوتی تو میں اور چیزیں اپناتا نا، میں وہ چیزیں اپناتا جس کے نتیجے میں مجھے پتہ ہے کہ جلد از جلد شہرت ملتی ہے، اور وہ چیزیں آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے وہ پاپولر چیزیں کیا ہیں۔ اگر مجھے پیسہ چاہیے ہوتا تو میں تو سیاست میں انوالو ہی نہ ہوتا، اور خاص طور پہ بائیں بازو کی سیاست میں۔ کوئی بھی بندہ جو بائیں بازو کی سیاست میں انوالو ہے نا، وہ اگر تو اس نقطہ نظر سے انوالو ہے کہ وہ یہاں سے کوئی پیسے بنیں گے، تو اس سے بڑا جاہل آدمی تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو کانٹوں کا ہار ہے، یہ تو اتنا مشکل کام ہے جس کی حد کوئی نہیں۔ اور میں بتاؤں، لیفٹ کی پارٹی کا اگر آپ پاکستان کے اندر لیڈر بنتے ہیں نا، تو یہ دنیا جہان کا شاید سب سے مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بزنس چلانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ بزنسز میں بھی بزنس فیملی سے ہوں، مجھے بھی پتہ ہے بزنسز کیسے چلتی ہیں، اور میں نے اپنی میں زندگی کو دیکھتا بھی ہوں۔ بزنس چلانا بڑا آسان ہے، اگر آپ کو کوئی ڈس اوبے کرتا ہے بزنس کے اندر تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ فارغ ہیں، ہم کسی اور کو لے آتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک کنٹرول ہے لوگوں کے اوپر، جو آپ کا معاشی کنٹرول ہے اپنی بزنس میں۔ مگر جو سیاسی پارٹی آپ چلاتے ہیں نا بائیں بازو کی، تو اس کے اندر آپ صرف اور صرف لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اور کوئرسو اپیریٹس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا سوائے یہ کہ آپ لوگوں کو انٹلیکچولی کنونس کریں کہ یار یہ چیز کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حربہ ہے ہی نہیں۔ اور بائیں بازو کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دائیں بازو کے لوگ کی طرح تھوڑی ہیں۔ دائیں بازو کے لوگ جو ہیں ان کا جو لیڈر ہوتا ہے ان کو وہ اپنا امیر المومنین سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے تو سوال بھی پوچھنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ مگر بائیں بازو کے اندر یہ کلچر نہیں، بائیں بازو کے اندر یہ کلچر ہے کہ لیڈر کو جتنا بے عزت کرو اتنا اچھا ہے، کیونکہ وہ لیڈر جو ہے نا وہ ہمارے قریب رہے گا اور ہمارے سے آنسربل رہے گا، اور آنسربل ہوتے ہیں بائیں بازو کے لیڈرز، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو میری آپ سے دوبارہ سے التجا یہی ہے کہ ہیو اے ری تھنک، اس کے بارے میں دوبارہ سے آپ سوچیں، اور آپ سوچیں کہ آپ کس قسم کی سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر پروگریسو ویلیوز ہو، آرٹ اور لٹریچر اور کلچر جو ہے وہ بڑھے اور پھولے اور پھیلے۔ ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر کہ رواداری ہو، اور مائنورٹی کمیونٹی اور میجورٹی کمیونٹی کے درمیان کوئی فرق ہی نہ بچے، کوئی یہ دیکھے ہی نہ کہ کون مائنورٹی ہے کون میجورٹی ہے، ہر بندے کے برابر کے حقوق ہوں۔ ایک ایسی سوسائٹی کہ جس کے اندر امیر اور غریب کے درمیان جو اتنا بڑا فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ دو مختلف قومیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ لاہور کی ایلیٹ میں گھومیں گے تو آپ لگے گا آپ ایک اور ملک کے اندر ہیں، اور لاہور کی کچی آبادیوں اور بستیوں کے اندر آپ گھومیں گے تو آپ لگے گا کہ یہ ملک ہی کوئی اور ہے۔
یہ وہ کنٹری نہیں تھی جو میں نے پہلے دیکھی تھی. اس قسم کی سوسائٹی آپ چاہتے ہیں یا ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جہاں پہ ہر انسان جس کے پاس ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ہو اس کو ایک موقع ملے, اس کو ایک بیس ملے کہ جس سے وہ کھڑا ہو کے تو اپنا پوٹینشیل پوری طرح ڈیولپ کر سکے. آپ ایک ایسی سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن صرف ایک ایلیٹ کو ملے, یا ایک ایسی سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ 100% لٹریسی ہو؟ کیونکہ نیپال کو دیکھیں, سری لنکا کو دیکھیں, کیرلا کو دیکھیں, وہاں کے لٹریسی ریٹس دیکھیں, وہ ہم سے پیچھے ہیں اکنامکلی, مگر لٹریسی ریٹ ان کے 98, 99, 97% کو ٹچ کرتے ہیں. اور پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہم کہتے ہیں 50% ہے, مگر حقیقت میں وہ 20% بھی شاید نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو لٹریٹ کہتے ہیں وہ لٹریٹ ہیں ہی نہیں. اور آپ کی ایجوکیشن کا معیار بھی آپ کے سامنے ہے, یونیورسٹیز وغیرہ کی ایجوکیشن کا معیار بھی آپ کے سامنے ہے کہ بین الاقوامی طور پہ وہ ڈگری اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سوری ٹو سے, دیٹ از دا ریالٹی. آپ کے بیسٹ لوگ جو ہیں, چاہے ایکڈیمیا میں ہوں یا ہیلتھ کیئر کے اندر ہوں, ڈاکٹرز اور ٹیچرز اور انجینئرز, وہ تو باہر چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ تو رہتے ہی نہیں پاکستان کے اندر. یہ ہماری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں, میں نہیں کہتا میں اس کو چینج کر سکتا ہوں, میرے میں کہاں اتنی صلاحیت اکیلے میں, مگر میں یہ کہتا ہوں بائیں بازو بحیثیت مجموعی وہ قوت ہے جو ان چیزوں کو چینج کر سکتی اگر آپ اس پر اعتماد کریں. تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا میرا لمبا لیکچر سنا. اٹ واز اے بٹ آف اے رینٹ, آئی ایکسیپٹ اینڈ ایکنالج, بٹ اٹ واز این امپورٹنٹ ون ٹو سے, بیکاز عرصہ دراز سے ہم جو ہے نا وہ ایک یک طرفہ ون سائڈڈ جو ہے نا پروپیگنڈا سنتے رہے ہیں بائیں بازو کے خلاف, اور سیاست خصوصی طور پہ بائیں بازو کے خلاف, اور عمومی طور پہ سیاست کے خلاف. اور دونوں چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی نقصان دہ ہیں ہمارے سماج کے لیے. Thank you so much for taking the time to listen to what I had to say.